بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشیر شیخ. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے کشمیر پر جو یلغار کی ہے، کرفیو لگا دیا ہے اور کشمیری عوام کو ان کے گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے اور پوری قوم عالم کی بے حسی، خاموشی، انسانی حقوق کے علمداروں کی خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے. اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں کہ پاکستان پر کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ اس پر بات چیت کے لیے پاکستان کی ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت، بہت ممتاز سماجی کارکن بھی ہیں اور ہر حلقے میں جانی پہچانی شخصیت بیگم بیناز رفیع صاحبہ. السلام علیکم. بھائی، یہ جو صورتحال اچانک ہوئی ہے، یہ تو معاملہ ایک عرصہ دراز سے کشمیر کا چل رہا ہے، لیکن جو انڈیا نے اچانک یہ لگا کی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اس نے اچانک ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے، اچانک تو میں اس کو نہیں سمجھتی. جب سے یہ آیا ہے مودی، اس وقت سے آپ دیکھیں کہ اس کی جس طرح عمران خان نے کہا اس کا کہ یہ ہٹلر جیسا بنا ہوا ہے، نازیوں کا جو ایک اسٹائل تھا، یہ اس کا اسٹائل ہو گیا. جب وہ گجرات میں تھا وہاں وزیر اعلیٰ، تو آپ کو بتایا کہ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس نے کیا حرکت کی تھی. کیا سڑکوں کے اوپر مسلم خواتین کی بے عزتی کی گئی، ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کو مارا گیا، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی. اور خاص طور سے جو ویسٹ کہتا ہے، ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے بھی اس کو کچھ بھی نہیں کہا. امریکہ میں ان کو بڑا ویلکم کیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ابھی سیاست میں اس انداز میں نہیں آیا تھا مودی، تو اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس کا داخلہ بند تھا امریکہ میں. لیکن اس کے بعد یہ جو تماشا اس نے شروع کیا، کسی نے کچھ بات نہیں کی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا حرکت کر رہا ہے. اب اس کے جو مطلب حوصلے تھے، میں یہ کہوں گی کہ وہ بڑھتے چلے گئے. اور کشمیر جو ایک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک حل طلب واقعہ ہے، اس میں جہاں خود نہرو صاحب گئے تھے یونائٹڈ نیشن، اور جا کے انہوں نے وہاں کہا کہ پلیبسٹ ہو جائے کہ کچھ عرصے کے بعد کشمیر میں لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یعنی ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، یا وہ اپنے آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں. یہ خود جواہر لال نہرو کا عمل تھا. جی. اس کے بعد کافی عرصے تک ہم بھی خاموش رہے. میرا خیال ہے ہماری حکومتوں کی بھی غلطی ہے کہ اس چیز کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور مطلب حالات ایسے خراب تھے، اس زمانے میں بھی یہ باتیں اٹھی تھی کہ ہمیں اس کو حل کر لینا چاہیے، لیکن کسی نے نہیں کیا. اور ایک تکلیف دہ بات یہ ہے، کچھ لوگوں کو برا نہ لگے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بھٹو صاحب جب گئے ہیں ایسٹ پاکستان کے بعد جو حالات ہوئے اور ہمارے قیدی وہاں تھے، تو قیدی تو انہوں نے واپس کرنے ہی تھے. وہ اتنے قیدی اپنے ہاں نہیں رکھ سکتے تھے، فوجی بھی تھے اس میں، سول بھی تھے، ان کے اوپر بڑا بوجھ تھا. لیکن وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کروا لیا اندرا گاندھی نے کہ بائی لیٹرل اب ہم گفتگو کریں گے، یعنی بجائے اقوام متحدہ کے ذریعے فیصلہ کرنے کے، انہوں نے بائی لیٹرل کی بات کری. اور اس کے بعد جب بھی یہاں بات ہوئی ہے، کسی بھی حکومت نے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کو ٹال مٹول کے ساتھ کیا، کیونکہ اقوام متحدہ میں لے جانے کی بات کو وہ ویسے سمجھ رہے تھے کہ آپ نے تو خود ہی ہمارے ساتھ بات کری. تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوئی ہے. یہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، تو وہاں وہ خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. جی. ان کی اپنی مذہبی جماعت میں جو دلت کہلاتے ہیں، جو سب سے نچلی ان کیا، یعنی اب یہ دیکھیے کوئی مذہب، کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ یہ اوپر والے لوگ ہیں، یہ اس سے نیچے والے ہیں، یہ وہ ہیں. مسلمان ہیں تو سب برابر ہیں، اگر کرسچین ہیں تو سب برابر ہیں، یہودی ہیں تو سب برابر ہیں.
یہ ہندو ہی ایک ایسی مذہب ہے کہ جس میں یا تو برہمن ہے یا کھتری ہے اور نیچے تک دلت آ جاتے ہیں جو بیچارے آپ کے پاؤں کے مطلب نیچے رہنے والے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیا، تو یہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ناظرین دیکھیے، ایک مناظر رفیع صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور انکشاف کی ہے نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ مودی دہشت گرد تھا، اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، آج وہ حکمران ہے، اور وہی امریکہ جو دہشت گردوں کے بہت خلاف ہے اسی کا پابندی لگائی ہوئی تھی، آج وہی امریکہ سرکار جو دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے اور اسی دہشت گرد کو انڈیا میں حکمران بنایا ہوا ہے اور اس کی بھی سرپرستی فرما رہا ہے، اور وہی دہشت گرد کے ذریعے سارے واقعات ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان پر دہشت گردی کا ایک الزام لگایا ہوا ہے۔ ہم تو ایک عرصہ دراز سے حقیقت ہے کہ ہم خود دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک دہشت گردوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ میڈم یہ ایک بتائیے گا کہ یہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم تو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا دورہ بیان کیوں ہے کہ ایک طرف وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے اور اس دہشت گردی کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی پناہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ کا سوال بڑا معصومانہ سا ہے کہ کیوں ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مودی جیسے آدمی کا تو بالکل کھلا ہوا معلوم ہے کہ وہ دہشت گردی کا، اور خود امریکہ نے جیسے آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا انہوں نے مانا ہوا تھا، لیکن دنیا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں مختصراً یہ کہ یہ فلسطین مسلمان لوگوں کا ایک وطن تھا، وہاں انہوں نے یہودیوں نے آ کے تھوڑی سی جگہ مانگی، تھوڑے سی جگہ پہ رہے، آہستہ آہستہ انہوں نے خریدنا زمین شروع کر دی، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ جو جن کا وطن تھا وہ بے وطن ہو گئے، اور یہودی جو ہے وہ پوری فلسطین کے اوپر، اور عراق کا کچھ حصہ، کچھ مطلب دوسرے جو قریبی ممالک ہیں ان کو بھی اپنے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے ساتھ انتہا سے زیادہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں، لیکن وہ تو ان کی گلے کا ہار ہے امریکہ کے۔ تو یہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بڑا انسانی حقوق کا علمبردار ہے، بڑا جی ہاں یہ ان کے دورے چھوٹی سی بات کہ کشمیری عوام چونکہ مسلمان ہیں، جی اگر ان کی جگہ کوئی کرسچن کمیونٹی ہوتی ہے، کوئی ہوتی تو آج ایسا تو وہی امریکہ کا نا شاید اتنا نہ ہوتا، لیکن میں آپ سے پھر یہ کہوں گی کہ آپ اس کی تاریخ دیکھیں کہ وہاں جو کرسچینس تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں ان کے باپ داداؤں نے وہ ہندو ہوں، ہندو سے کرسچین ہو گیا ہوں، انہوں نے ان کو بھی کرسچینس کو بھی مارا پیٹا ہے اور چاہا ہے کہ یہی کہا ہے کہ تم لوگ سب پہلے ہندو تھے، تمہارے باپ دادا کرسچین بنے، اب تم واپس ہو جاؤ، لیکن ہر ملک اپنا مفاد دیتا ہے۔ وہ جو امریکہ ہے انڈیا، وہ بہت بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ جو اکنامک ان کے تعلقات ہیں ملکوں کے، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں، وہ فلسطین میں کیا ساتھ دے رہے ہیں، کیا انہوں نے کشمیر پہ کوئی ساتھ ہمارا دیا ہے؟ اس سے زیادہ اچھا تو چائنا ہے کہ جو سچائی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ہمارا ہمدرد ہے۔ جی یعنی جو اسلامی ممالک کا اس وقت طرز عمل ہوا ہے، جو رویہ ہوا ہے کشمیر، یعنی اس کو ایک یہ مت سمجھا جائے کہ یہ مسلم امہ کا ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات اور اپنی تجارت کو ترجیح دی۔ بالکل بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اتنا افسوس کی بات ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مسلمانوں سب کے لیے، وہ تو خیر قرآن تو کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک اچھے برتاؤ کا دیتا ہے۔ جس طرح دیگر ممالک نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، اب کیا پاکستان کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہو گئی کہ جو ہماری خارجہ پالیسی چلتی آ رہی تھی ان ممالک کے لیے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے خواہش تو آپ کی جو ہے، میری بھی شاید وہی خواہش ہو، اور بہت سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی یہی خواہش ہوگی، لیکن کمزور کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہوتا ہے۔ ہم اکنامکلی کمزور ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور اسی وجہ سے ہم وہ طریقہ اپنا نہیں سکتے جو وہ ممالک۔ ہمارا ملک ایک کمزور ملک ہے، آپ بھی کہہ رہی ہیں،
اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت جو ہے سے انکار نہیں کر رہے، لیکن ایک بات، آج نصف صدی سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، پون صدی ہونے والی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے پاؤں پر صحیح طریقے سے کھڑے کیوں نہیں ہو سکے؟ ہم اپنے ملک کو صحیح معنوں میں مستحکم کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، اور وہ ایک ایسے انسان تھے، اگر ہم کہیں کہ ہم نے ان کو بزرگ تو نہیں بنایا، لیکن وہ سچے اور پکے مسلمان بھی تھے، سچے اور پکے پاکستان سے محبت کرنے والے بنانے والے۔ یہ سرزمین جو ہے میرے بھائی، اس سرزمین کی زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں دنیا میں کہیں کہیں کوئی کوئی پیدا ہوتی ہے، ہمارے یہاں سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سارا گندم پھل یہ وہ، دنیا کا کوئی ایسی چیز نہیں جو نہیں پیدا ہوتی۔ زمین کے نیچے معدنیات اتنی زیادہ ہے، سونے سے لے کے آپ کا پیتل، تانبا، آپ کی اسٹیل، آپ کا گیس، آپ کا بھرا پڑا ہے معدنیات سے، ہیرے جواہرات، ہر چیز موجود ہے۔ پھر ہم کیوں کمزور ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ اس کا آپ نے بالکل صحیح سوال کیا۔ میں تو سچی بات کہتی ہوں، کسی کو برا نہیں، سمت کی بات نہیں ہے۔ ہم ہماری یہاں جو حکومتیں آتی رہی ہیں وہ سب ذاتی مفادات کے اوپر کام کرتی رہی ہیں، ملک کے مفاد کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی۔ یہ جو کرپشن اتنا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے جیسے ملک میں، جو آپ دیکھیے کہ کسی زمانے میں ہندوستان جو پورا تھا اس کو پنجاب سے صرف گندم جاتی تھی اور اتنا وہ کھاتا تھا۔ آج ہمیں گندم بھی اتنی مہنگی بیچنی پڑ رہی ہے، اپنے لوگوں کو ان کے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہم دے سکتے۔ تو یہ سب کرپشن کی بات ہے۔ وہ خود امیر سے امیر تر ہو گئے، جتنی بھی حکومتیں آئیں ان میں، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، لیکن عام آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جو لوگ حکومتوں میں آئے ہیں وہ تو دولت مند اتنے ہو گئے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کے جائیدادیں موجود ہیں، ان کی بزنسز موجود ہیں، اور پاکستان ہے جو غربت کا مارا ہوا ہے کہ یہاں ہمارے بیچارے لوگوں کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی، انہیں تعلیم نہیں ملتی۔ جی وہ تو ہے۔ ایک اور اس میں دیکھیے، تعلیم اور جو آپ بزنسز ہیں ان کو بھی ہم نے اس طرح سے نہیں سمجھا۔ ہم نے تعلیم ہر ایک کے لیے نہیں کی۔ ہمارے بچے جو غریب طبقے کے ہیں ان کو ہم پوری طرح سے تعلیم نہیں دیتے، ان کو مطلب قائد اعظم کی پھر میں آپ سے بات کروں گی کہ میں ان کو پڑھتی رہتی ہوں، انہوں نے بچوں سے کہا کہ تم ہنرمند بنو، تعلیم کی خالی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہنرمند بنو، ہنرمند بن کے اپنے گھر کو بناؤ، پاکستان کو بناؤ۔ ہنر ایک ایسی چیز ہے، آپ دنیا بھر میں جائیں تو ہنرمند تو کبھی بھوکا سو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے وہ بھی نہیں کیا، ہماری حکومتوں نے ان کو ہنرمند بھی نہیں بنایا، تعلیم بھی نہیں دی، تو وہ تو صرف اپنی اور اپنی ذات اور اپنے پارٹی کے میں مصروف رہے، جس کا نتیجہ آج ہم۔ اچھا، ایک آپ نے بہت پیاری بات کی، کرپشن۔ یہ تو کوئی بھی ملک، کوئی ذی شعور آدمی، ہر آدمی کرپشن کو برا کہے گا، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، کرپشن ایک چیز بری چیز ہے، اور موجودہ وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے کرپشن کا، اس کے خلاف احتساب کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھانا، اور عوام نے مجھے اسی لیے محنت دی ہے۔ اب جو کرپشن کے الزامات میں اس کی حقیقت کیا ہے، جو لوگ انہوں نے اندر دے دیے ہیں، جنہوں میں بڑے بڑے پلنکے دے دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی بے شمار لوگ ہیں جو کرپشن کے انوالو ہیں۔ کیا وجہ ہے کرپشن کے خلاف جو کارروائی یہ تو سب کے خلاف ہونی چاہیے نا، یہ ان کو تو اندر دیا جا رہا ہے اور ان کو باہر چھوڑا جا رہا ہے، کیا اس کو آپ انتقام کا نام نہیں دیں گے یا کیا کہیں گے؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ معاف کیجیے گا، میں اس کو یہ نہیں سمجھتی۔ دیکھیے، اندر کرنے والی حکومت نہیں ہے، عدالتیں ہیں۔ حکومت نے ان کے خلاف مقدمے دیے، اس مقدموں کو دیکھ کر انہوں نے ان کو کسی کو بالکل بجائے جو حکومت کے اندر لوگ ہیں کرپشن میں مال ہیں ان کے خلاف کارروائی کی۔ بالکل، اگر وہ لوگ ہیں ایسے، دیکھیے بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے کرپشن کہاں سے کرنی تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو کچھ ایسی پارٹیوں سے آئے ہیں
ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مطلب ہوں، میں مجھے نہیں معلوم، میں ان کی صفائی نہیں آپ کے سامنے، لیکن یہ شور تو مچتا ہے. لیکن میرے بھائی اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ پڑوسی یا میرا یہ جاننے والا اس نے یہ کرپشن کی ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، وہ نہیں بتا سکتا یہ دولت صحیح معنوں میں وہ کہاں سے لائے، تو میں بھی تو اس کو کر سکتی ہوں. ہمارے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف پرچہ درج کروائیں، کیوں نہیں کراتے؟ اگر ہے تو پھر وہ کرائیں نا. یہ وہ نہیں کرا رہے تو وہ کرائیں. پھر جب وہ کرائیں گے اور عدالت دیکھے گی کہ ہاں یہ بھی چور ہے، تو پھر حکومت کو بھی شرمندگی ہوگی کہ بھئی ہم نے ان کو کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا. بالکل